والقرآن الحکیم۔ حضرات گرامی، یہ جلسہ حفاظ کرام کی دستار بندی کا ہے۔ قرآن پاک کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یاسین کے شروع میں قرآن کریم کو اللہ نے قرآن کریم کی قسم کھائی، قرآن حکیم فرمایا۔ قرآن کریم کی اللہ کو قسم کھانا یہ عظمت بتلا رہا ہے۔ قرآن پاک کتنا باعظمت ہے، یہ اللہ کا کلام کتنا قیمتی ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ قرآن پاک سورہ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں کو شمار کرایا۔ اسی میں سب سے اہم نعمت اللہ نے بیان فرمائی کہ الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن پاک کا علم سکھایا۔ قرآن پاک کا علم اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ایسا کلام ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن پاک قیامت تک یہ باقی اور محفوظ رہے۔ قرآن پاک کو مٹانے کی کوششیں ہر زمانے میں دشمن کرتے رہے، لیکن دنیا نے دیکھا تمام دشمنوں کی کوششیں ہر زمانے میں ناکام رہی اور قرآن پاک یہ اسی طرح پھلتا اور پھولتا رہا۔ آپ صحابہ کرام کے زمانے میں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے، شروع اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے کے سامنے ایک چبوترا بنایا، اس میں قرآن پاک کو پڑھانا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ بنایا، اس چبوترے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن پاک کو پڑھانا شروع کیا۔ قرآن پاک کو پڑھاتے پڑھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں میں قرآن کریم کے 70 حفاظ اور قراء تیار کیے۔ کچھ دشمنان اسلام نے پوری پلاننگ کی کہ کسی طریقے سے قرآن کو مٹایا جائے۔ قرآن بڑھتا جا رہا ہے، اس کے حفاظ اور قراء تیار ہو رہے ہیں۔ دشمنوں نے باقاعدہ پلاننگ کی اور خفیہ طور پر اسلام کے ہمدرد اور مسلمان بن کر کے، جاسوس بن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بستی میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ قرآن پاک کو پڑھانے والے قراء کو بھیج دیجئے، حفاظ کو بھیج دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش پر، ان کی طلب پر آپ نے 70 حفاظ اور قراء کو بھیج دیا۔ لیکن وہ اسلام کے دشمن جن کو قرآن کے مٹانے کی فکر لگی تھی، انہوں نے راستے میں دھوکہ کر کے اور ان حفاظ اور قراء کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا، ان کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ حفاظ اور قراء کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، آپ کو ستایا گیا ہے، آپ کے 4 دانت غزوہ احد میں شہید ہوئے، آپ کے خون بہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اس ظلم کو برداشت کیا، تکلیف کو برداشت کیا، لیکن دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی۔
آپ جانتے ہیں جب آپ نے طائف کا سفر کیا ہے دعوت دینے کے لیے تو وہاں کے شریر اور بعض لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ کے جسم سے خون بہا، آپ کے دونوں جوتے خون سے بھر گئے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، آپ دعائیں دیتے رہے۔ ایک موقع تو ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کچھ لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت کیا، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، غم پہنچائے گئے، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی۔ لیکن یہ زندگی میں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو جو خبر دی گئی کہ وہ قراء اور حفاظ کو ان لوگوں نے راستے میں شہید کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا، تو فرمایا جنہوں نے حفاظ اور قراء کو شہید کیا ہے، آج ہم فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کریں گے اور آپ لوگ آمین کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز فجر میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر کے ان دشمنوں کے لیے جنہوں نے قرآن کو مٹانے کا پلان بنایا تھا، جنہوں نے حفاظ کو شہید کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا شروع کی۔ صحابہ آمین کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں، اور ایسی سخت بد دعا، ایسے سخت الفاظ، اللہم دمر دیارہم، آپ بد دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو اجاڑ دیجئے، ان کو بکھیر دیجئے، ان کو نیست نابود کر دیجئے، ایسے سخت الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا میں استعمال کیے۔ اور یہ بد دعا صرف ایک دن نہیں، پورے مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظ و قراء سے کتنی محبت تھی کہ آپ کے بہت سے صحابہ شہید ہوئے ہیں، آپ کے حقیقی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ خود جنگ احد میں شہید ہوئے، اور آپ کو اس قدر غم پہنچا اور اتنا غصہ آیا کہ آپ نے عہد کیا کہ حضرت کی شہادت کے بدلے مسیح علیہ السلام آگئے اللہ کا پیغام لے کر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے یہ جو جملہ نکلا کہ چچا کے بدلے میں 70 کفار کو قتل کروں گا، اس جملے کو آپ واپس لیجئے۔ آپ قتل کرنا ہے، چچا کا بدلہ لینا ہے، تو ایک جان کے بدلے ایک جان کو قتل کر سکتے۔ اندازہ لگائیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی بد دعا نہیں کی، اور جملہ جو آپ کی زبان فوراً اللہ آپ کو روکا گیا۔ یہاں پر حفاظ کے شہید کے لیے پورا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں کر آمین کہہ رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے بھی ساتھ میں آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا نہ کیجیے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن پاک کے حفاظ اللہ کو بھی اس قدر محبوب ہے کہ واقعی جو لوگ حفاظ کو تکلیف پہنچائیں اور ان کو شہید کیا جنہوں نے، ان کی بد دعا پر اللہ بھی راضی ہے، فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، صحابہ بھی آمین کہہ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ بد دعا کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کیسے محبوب ہے یہ حفاظ، یہ قراء اللہ کو کیسا محبوب ہے۔ ایک اور موقع آتا ہے جنگ احد میں، جب 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، باقی جو بچے ہیں وہ زخمی ہیں اور جنگ کے تھکے ہوئے ہیں، اور میدان احد میں جنگ ہوئی ہے، وہاں کی زمین پتھریلی ہے، وہاں پہ 70 قبروں کا کھودنا ایک مشکل کام ہے۔
اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز پیش کی کہ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے 10 بڑی قبریں بنا لی جائیں، ایک ایک قبر میں 7 جنازے رکھ دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی 10 قبریں بنوائیں، اس میں جنازے رکھنے کا جو نمبر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے کہ جو شہید ہوئے ہیں دیتے کہ یہ صاحب قرآن پاک کے زیادہ ماہر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کو اٹھا کے آگے رکھتے، اس کے بعد پھر تحقیق کرتے کہ بچی ہوئی لاشوں میں ذرا غور کرو قرآن پاک کا ان میں ماہر کون تھا، جس کے بارے میں صحابہ گواہی دیتے کہ ہاں ان کے بعد اب یہ قرآن پاک کے زیادہ ماہر تھے، ان کی لاش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پہ رکھتے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کے رکھنے میں قرآن پاک کے ماہرین کو آگے رکھا، اس لیے قرآن پاک کے ماہرین یہ اللہ کے محبوب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے قرآن پاک میں لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دشمن قیامت تک لگے رہیں، کتنے بھی کوششیں کرتے رہیں قرآن پاک کو مٹانے کی، یہ قرآن پاک مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن پاک قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن پاک کو مٹانا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن پاک کا ایک زبر اور زیر، ایک پیش، ایک نقطے میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ پوری دنیا طاقت لگا کے دیکھ لے، یہ اللہ کا ایسا کلام ہے، اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ قیامت تک کے لیے کیا۔ یہ قرآن پاک قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کی زبانوں سے ایسے گندے الفاظ نکلتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن کو بدل دیا تھا۔ ارے قرآن پاک کو صحابہ کیا بدلتے، قرآن پاک کو آج کے زمانے میں پوری دنیا لگ جائے قرآن پاک کو نہیں بدل سکتے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا ہے، اور قرآن پاک یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر دیا گیا، جس طریقے سے بہت سے انبیاء کو معجزات ملے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ ان کو ایک لاٹھی دی، جب وہ ڈال دیتے تو اژدہا بن جاتی، سانپ بن جاتی، اور جب اس کو پکڑ لیتے تو لاٹھی بن جاتی۔ دوسرا معجزہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں لے جاتے نکالتے تو چمکنے لگتا چاند کی طرح، روشنی ہو جاتی، دوبارہ لے جاتے بجھ جاتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تخت دیا، ایسا تخت کہ جس پر وہ سفر کرتے تھے، بغیر تیل کے، بغیر انجن کے، ہوا کے ذریعے سے وہ تخت چلتا تھا۔ آپ کو کہیں جانا ہے ہوا کو حکم دیتے، وہ تخت معجزے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو جہاز کی طرح سفر کراتا تھا۔ کسی گنجے پہ آپ ہاتھ پھیر دیں تو فوراً بال جمائیں، یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معجزے کے طور پر قرآن پاک عطا کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 30 پاروں کا قرآن 7 سال اور 8 سال کے بچوں کے سینوں میں محفوظ، اور ایسی طرح محفوظ ہے کہ دنیا کی کوئی مشین اس کو جانچ میں بتا نہیں سکتی کہ قرآن پاک کہاں پہ محفوظ۔ اللہ نے صحابہ کے تابعین میں قرآن پاک کو محفوظ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں لوح محفوظ سے اتارا گیا، آپ کے واسطے سے صحابہ کے سینوں میں قرآن پاک آیا، صحابہ کے واسطے سے تابعین کے سینوں میں آیا، تابعین کے واسطے سے امت تک اسی طرح پہنچتا رہا، اولیاء اللہ کے ذریعے سے، حفاظ قرہ کے ذریعے سے سینہ بسینہ یہ دولت منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے۔
اور یہ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے ایسا وعدہ لیا ہے کہ قرآن پاک اللہ کو ایسا محبوب ہے کہ قرآن پاک کی یاد کرنے میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذرا جلدی چل پڑی۔ اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ اللہ نے اپنا پیغام بھیجا، لا تحرک لسانک لتعجل بہ، اے میرے محبوب آپ قرآن پاک کے پڑھنے میں اپنی زبان کو جلدی نہ چلایا کیجیے، آپ ٹھہر کے قرآن پاک کو پڑھیے۔ قرآن پاک کا یاد کرانا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی کہ آپ قرآن پاک کو ٹھہر کے ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن پاک کو ٹھہر کے اطمینان سے تجوید کا خیال کر کے پڑھیے، آپ جلدی زبان کو نہ چلائیے۔ یہ قرآن پاک اللہ کا ایسا کلام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اگر زیادہ فوراً جلدی چلتی ہے، اللہ کی طرف سے فوراً حکم آ جاتا ہے، آپ کو روکا جاتا ہے کہ آپ اطمینان سے پڑھیے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو اطمینان سے پڑھیں، اللہ کا پیغام سمجھ کے پڑھیں، یہ خیال کر کے پڑھیں کہ ہم جو تلاوت کر رہے ہیں اللہ ہماری تلاوت کو سن رہا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ذرا غور کریں کس طریقے سے بگڑا ہوا ہے کہ رمضان المبارک میں کتنے مساجد میں ایسی تراویح ہوتی ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو قاعدے سے نہیں ادا کیا جاتا، قرآن پاک کو اس قدر روانی سے پڑھا جاتا ہے کہ سننے والوں کی سمجھ میں الفاظ ہی نہیں آتے، قرآن پاک کی توہین کی جاتی ہے، اور ہم لوگوں کی جہالت کا اور ناسمجھی کا حال یہ ہے کہ جو حافظ قرآن پاک کو جلدی ختم کر دے، کئی پارے گھنٹے میں تلاوت کر دے، ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ حافظ صاحب بہت تیز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی ناسمجھی اور مدرسوں سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے احکام کو نہ سمجھ پائے، ہم قرآن پاک کس طرح پڑھنا چاہیے اس کو ہم سمجھ نہ سکے۔ جب ہم مدارس سے دور رہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، قرآن پاک کا احترام، یہ ہم چیزیں نہیں سمجھ پائیں گے، ہم حلال و حرام نہیں جان پائیں گے۔ یہ مدرسوں کی دین ہے کہ آج ہمارے اندر علماء تیار ہو رہے ہیں، حفاظ تیار ہو رہے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم ہو رہا ہے، اور امت تک دین کا پیغام جو پہنچ رہا ہے۔ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں۔ ان مدارس جس طریقے سے مسجد اللہ کا گھر ہیں، مدارس رسول اللہ کے گھر ہیں۔ جس ہر مسلمان کو جس طرح مسجد سے محبت ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کو مدرسے سے محبت ہونا چاہیے، مدرسہ بھی رسول اللہ کا گھر ہے۔ مدارس جب نہیں رہیں گے تو جہالت عام ہوگی، دین کھلواڑ بن جائے گا۔ آج اس قدر محنت کے باوجود جہالت کا حال یہ ہے کہ کتنی مسجدوں میں ایک مسجد کا ویڈیو دیکھنے کو ملا کہ جہاں پہ ایک حافظ قرآن پاک سنا رہا اور 500 مقتدی ہیں، اور وہ حافظ نہیں ہے، کہیں سے کچھ آیتیں اس نے یاد کر رکھی ہیں، وہی آیتیں بار بار قرآن پاک کا طرز بنا کے پڑھ رہا ہے، اور 500 مقتدی اس کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ 500 میں سے کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ حافظ نہیں ہے، یہ جاہل ہے، اور 500 لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ سر آپ اندازہ لگائیے، اگر یہ مجمع مدرسے میں جاتا، اگر اس کو سورتیں یاد ہوتی، قرآن پاک یاد ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوتا، تو کیا اتنا بھی اندازہ نہ لگا پاتا کہ قرآن پاک سنایا جا رہا ہے یا صرف چند آیتیں دہرائی جا رہی ہیں؟ مدارس سے دوری کا نتیجہ۔ اس لیے قرآن پاک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بچوں کو نہیں پڑھایا، قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی پڑھایا، بوڑھوں کو بھی پڑھایا، جوانوں کو بھی پڑھایا، ہر عمر کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوئی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال کی۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کے اوپر ہو چکے ہیں جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا. زیادہ تر صحابہ بڑی عمر کے تھے، سب نے قرآن پاک کو پڑھا. قرآن پاک کوئی مشکل چیز نہیں ہے، جو آدمی ہمت و ارادہ کر لے آسانی سے قرآن پاک کا حافظ ہو سکتا ہے. ایک بستی میں وحی السنہ حضرت مولانا صاحب الحق صاحب رحمت اللہ علیہ پہنچے تو حضرت نے بیان کیا کہ ایک حافظ اپنی بستی میں تیار ہو تمہارے ہاں جو اللہ واسطے قرآن پاک کو سنائے. قرآن پاک سنانے کے لیے ہم کرائے کا حافظ بلائیں؟ کیسی بے غیرتی کی بات ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہمارے پڑھنے کے لیے اتارا، اور ہم قرآن پاک سے اتنا محروم کہ پوری بستی میں کوئی حافظ نہ ہو اور ہم کو کرائے سے تراویح سنانے کے لیے حافظ بنانا پڑے. ہمارے ابا کا انتقال ہو تو ہم کرائے پہ ناشتے اور دعوت پہ قرآن پاک کو پڑھنے والے اور قرآن خوانی کے واسطے الگ سے لوگوں کو بلائیں. یہ بڑی محرومی کی بات ہے. قرآن پاک ہمارے پڑھنے کے لیے اترا، اور یہ ایسا کلام ہے کہ اگر قرآن پاک نہ پڑھا گیا، قرآن پاک سے جو لوگ دور رہے، تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سفارش کر رہے ہوں گے، انبیاء سفارش کر رہے ہوں گے، جس وقت حفاظ اور علماء سفارش میں لگے ہوں گے، شہداء سفارش کر رہے ہوں گے، اسی موقع پر کچھ لوگ ہوں گے جن کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کریں گے اور کہیں گے اے میرے مولا، انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا تھا. آپ ذرا اندازہ لگائیے قرآن پاک نہ پڑھنے والا کتنا بڑا مجرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رپورٹ اللہ کے دربار میں اس موقع پر کریں گے جب آپ دوسروں کی سفارش کر رہے ہوں گے. اس وقت اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کریں گے. ذرا آپ اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جب بخشش ہو رہی ہوگی، جس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں، اس کی ہلاکت کے بارے میں کیا شبہ ہے. اس لیے جو لوگ قرآن پاک سے دور ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت کریں گے. اللہ قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا کہ رسول شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. اس لیے قرآن پاک یہ اللہ کا کلام، اس کو پڑھنے کی ضرورت کسی عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے. قرآن ایک بستی میں بات چلی تھی، حضرت والا تشریف لے گئے، لوگوں کو توجہ دلائی کہ قرآن پاک کرائے کا حافظ مت بلاؤ، اس سے نہ تم کو ثواب ملے گا نہ اس کو ملے گا. ایک پارہ یاد کر لیں اور باری باری ایک دن قرآن سنا دیں. الحمدللہ اس بستی میں 30 لوگ تیار ہو گئے، ایک پارہ حصے میں بانٹ لیا اور انہوں نے قرآن تراویح جو ہے ایک پارہ ایک آدمی نے سنا دیا. اس لیے قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے جس نے قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے جگہ کا انتظام کر دیا. اللہ تبارک و تعالی جب تک اس زمین پر قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اللہ اس زمین کے انتظام کرنے والے کو ثواب پہنچاتے رہے گا. قرآن پاک کے پڑھنے والوں کے لیے جس نے وضو کا انتظام کر دیا، پانی کا انتظام کر دیا، جب تک اس وضو سے اس نل سے وضو کر کے قرآن پاک پڑھا جائے گا، اس انتظام کرنے والے کو برابر ثواب ملتا رہے گا. اگر قرآن پاک کے پڑھنے والوں کے لیے کسی نے چٹائی کا انتظام کر دیا تو جب تک اس چٹائی پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا رہے گا، اس تعاون کرنے والے کو برابر ثواب ملتا رہے گا. قرآن پاک کے پڑھنے والے کے لیے اگر کسی نے چھت کا انتظام کر دیا، روشنی کا انتظام کر دیا، پنکھے کا انتظام کر دیا، تو جب تک اس کے نیچے قرآن پاک پڑھا جاتا رہے گا، کوئی بخشے یا نہ بخشے، بغیر بخشے بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. اس لیے قرآن پاک پڑھنے کی فکر کریں. قرآن پاک جو ہے کسی عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ کا اعلان ہے کہ جو قرآن پاک کو پڑھے گا، پڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ اگر کسی نے ارادہ کیا کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے اور اس نے ایک دن یاد کیا یاسین والقرآن الحکیم، اس کو رٹتا رہا، یاد کرتا رہا،
दूसरे दिन अगली आयत याद कर ली, दूसरे दिन अगली आयत रटता रहा, लेकिन कुंदजहन है, फिर भूल गया, अगली पिछली फिर भूल गया, फिर याद करता रहा। इस तरह चंद आयतों में पूरी जिंदगी वो कोशिश करता रहे, तो इसी हाल में उसकी मौत आ जाए तो कुरान पाक को याद करने की कोशिश अल्लाह को इतना महबूब है कि अल्लाह कब्र में उसको कुरान पाक पढ़ाएंगे और मैदान महशर में वो कुरान पाक पढ़ा हुआ उठेगा। इसलिए कुरान पाक किसी उम्र के साथ खास नहीं है, बल्कि बड़ी उम्र के लोगों को भी कुरान पाक पढ़ने की फिक्र करना चाहिए। आप कोई भी कारोबार करते कुरान पाक के लिए थोड़ा सा वक्त फारिग कीजिए, कुरान पाक पढ़ने का एहतमाम कीजिए, वक्त की पाबंदी करके आप उसकी बरकत देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद एक साहब को तवज्जो दिलाई, कुरान पाक उन्होंने पढ़ना शुरू किया, किराने की दुकान थी, उसमें बैठे याद करते रहते थे। एक वक्त आया कि उनका नाज़रा मुकम्मल हुआ, हिफ्ज़ शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान बन गए, उन्होंने तरावी सुनाई। इसलिए कुरान पाक का पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, जो हिम्मत और इरादा का नाम सुनता है फौरन वहीं पे उसका हाथ पहुंचता है। एक आदमी 50 साल की उम्र में किराने की बड़ी दुकान खोलता, चंद दिनों वो अपना दिमाग उसमें लगाता है तो बड़ी किराने की दुकान, उसमें सारा सामान उसके दिमाग में अजबर है। जब कोई ग्राहक आता है सामान मांगता है फौरन उठा के देता है। तो पूरे मेडिकल स्टोर की दवाएं हमको बड़ी उम्र में याद हो सकती, किराने की पूरी दुकानों का सामान हमारे दिमाग में फिट हो सकता है, तो क्या कुरान पाक हम बड़ी उम्र में नहीं पढ़ सकते? कुरान पाक सिर्फ बच्चों के साथ खास नहीं, बड़ी उम्र में भी कुरान पाक कितने लोगों ने पढ़ा है, हजारों मिसालें इसके मौजूद। कुरान पाक के हाफिज हुए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी उम्र में कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया। इसलिए ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, और जिसने कुरान पाक को नाज़रा पढ़ लिया वो खुद जन्नत में जाएगा, अपने माँ बाप को लेके जाएगा। और जो कुरान पाक का हाफिज बन गया वो अपने खानदान के 10 ऐसे आदमियों की सिफारिश कराएगा जिनके बारे में जहन्नमी होने का फैसला हो चुका होगा, वो उस हाफिज कुरान की सिफारिश से जन्नत में जाएंगे। और जिसने कुरान पाक अपने बेटे को हिफ्ज़ करा दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप को ऐसा बादशाही ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी मान पड़ जाएगी, और बड़े बड़े औलिया अल्लाह उसको देखकर रश करेंगे, ललचाएंगे और पूछेंगे कि अल्लाह ये कौन सी नेकी कमा के आए हैं जिनकी वजह से इनकी इतनी इज्जत हो रही। तो बताया जाएगा इन्होंने अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाया। इसलिए कुरान पाक को पढ़ना, पढ़ाना और मदारिस से मोहब्बत रखना ये बड़ी अहम जरूरत है। आज जरा देखिए कि दुश्मनान इस्लाम जब दीन इस्लाम को मिटाने की फिक्र में लगे, मदारिस को मिटाने की, ऐसे मौके पर तो मुसलमानों को होशियार होना चाहिए, उनको और ज्यादा अपने मदारिस को बढ़ाने की फिक्र करनी चाहिए, मदारिस से मोहब्बत रखनी चाहिए, उनका भरपूर ताउन करना चाहिए। जिस जमाने में भी लोगों को गुमराह किया गया है तो पहले उनको जाहिल बनाया गया। तारीख में लिखा है कि फिरऔन ने जब खुदाई दावा करना चाहा और उसने अपने हामान वजीर से मशवरा किया कि मेरी चाहत ये है कि लोग मुझे खुदा कहें, मेरी पूजा और परस्तिश करें, किसी दूसरे को मुझसे बड़ा न जाने, तो हामान वजीर ने कहा कि ये बात आपने हमसे तो कही है लेकिन कहीं मजमे में न कहना, वरना ये आपकी रियाया आपकी दुश्मन बन जाएगी, आपकी हुकूमत का तख्ता पलट देगी, दूसरे को बादशाह बना लेगी। खुदा तो बहुत दूर की बात है, आप उसी दिन जलील हो जाएंगे जिस दिन आप खुदाई दावा करेंगे। फिरौन ने हामान वजीर से कहा कि फिर मेरी ये चाहत कैसे पूरी हो? उसके वजीर ने कहा कि लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन और मजहब को पढ़ने पढ़ाने में लगे हैं, पहले तुम इस मजहब के पढ़ने पढ़ाने पर पाबंदी लगाओ, कौम को जाहिल बनाओ, जब वो अपने मजहब से नावाकिफ होंगे उस वक्त तुम्हारा खुदाई दावा चल पाएगा।
اپنے حامان وزیر کے مشورے پر فرعون نے باقاعدہ قانون پاس کیا کہ یوسف علیہ السلام کے دین اور مذہب کو پڑھنا اور پڑھانا یہ جرم ہے، جو ملے گا پڑھتا پڑھاتا اس کو سزائے موت دی جائے۔ برسہ برس تک اس کی پولیس اس تلاش میں رہی، اس کی محنت چلتی رہی، یوسف علیہ السلام کے دین و مذہب کو مٹانے کی طاقت لگاتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس کے جاسوسوں نے بتایا کہ اب آپ کے ملک میں یوسف علیہ السلام کے دین کے پڑھنے پڑھانے والا کوئی عالم نہیں بچا۔ جب اس کو یہ خبر مل گئی، اس وقت اس کے وزیر نے کہا کہ ہاں، اب پوری قوم جاہل ہو چکی ہے، اب تم جو دعویٰ کرو گے اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى۔ اس موقع پر فرعون نے دربار لگایا، پوری قوم کو جمع کیا اور اس میں اعلان کیا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم میری پرستش اور پوجا کرو۔ قوم جاہل ہو چکی تھی، قوم نے اس کو خدا تسلیم کر دیا۔ اس لیے اگر ہم اپنی نسلوں کا ایمان باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور پوتے اور پرپوتے مسلمان رہیں، ان کے پاس ایمان باقی رہے، تو ہم کو مدارس سے جڑنا پڑے گا، اپنے بچوں کو علم دین پڑھانا پڑے گا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کے نام باقاعدہ آپ نے ایک رسالہ شائع کیا تھا۔ اس میں حضرت نے لکھا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں، ایک وقت ہندوستان پہ ایسا آ رہا ہے کہ جس میں لوگ یہ بھی نہیں پسند کریں گے کہ تمہاری اذانیں زور سے ہوں، لوگ اسلام کو مٹانے کی فکر کریں گے اور بہت سخت دور آنے والا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے بیٹے اور پوتے پرپوتے نواسے مسلمان رہیں، ایمان ان کے اندر باقی رہے، تو تم اپنے اولادوں کو علم دین پڑھاؤ، ان کو قرآن پڑھاؤ۔ ہر تعلیم سے پہلے تم پہلے ان کو اسلامی رنگ میں رنگو، اس کے بعد دنیاوی تعلیم۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ایمان پر باقی رہیں تو ہم کو مدارس سے جڑنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔